جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ پر ایمان لایا، رسول کو آخری نبی مانا، اس کے بعد فرائضوں کو مانا، اب پہلا فرض کیا لاگو ہوگا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 فرض ہے قوم مسلم پر۔ اب جو ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اب اس پر فرض لاگو ہوتا ہے کہ نماز پڑھو۔ نماز کسی بھی صورت پر کسی کو معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں کسی کو نماز معاف نہیں ہے۔ اس کے بعد روزہ، روزہ جو ہے جسم کے حساب سے لاگو ہوگا، طاقت ہے، بیمار نہیں ہے، صحت ہے، رکھنے کی قوت ہے، رکھنے کی طاقت ہے، روزہ فرض ہوتا ہے، روزہ رکھیے۔ اگر بیمار ہے، روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ رہی ہے، جاکنی کے عالم میں پہنچ جائیں گے، تکلیف زیادہ ہو جائے گی، تو روزہ چھوڑنے کا یعنی قضا کرنے کا حکم ہے، معاف نہیں ہے۔ قضا کیجئے، جب صحت مل جائے گی، طاقت ہو جائے جسم میں، پھر روزہ رکھیے۔ یعنی جسم کے حساب سے ہے، اگر بیمار نہیں ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دیا ہے، صحت یاب ہے، روزہ فرض ہے، روزہ رکھیے۔ اس کے بعد اللہ نے دولت دی تو حج زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ اور جس کو دولت نہیں دیا، غریب ہے، مفلس ہے، مجبور ہے، اس پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوا۔ اللہ نے اور اگر دولت دیا ہے تو اب کیا ہوگا؟ حج فرض ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ جس کو اللہ نے دولت دی۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اگر میرے آقا کہہ دیتے روزہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، ہر طاقتور صحت یاب لوگ جو طاقت رکھتے ہیں روزہ فرض ہے، روزہ رکھ کر کے کہہ دیتے یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا اور آپ کی آنکھ مبارک کو ٹھنڈک پہنچا دیا۔ مجبور طرف جاتے، جس کو اللہ نے صحت نہیں دیا، بیماری میں جس کو مبتلا کیا ہے، جو مجبور ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یہ طرف جاتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے آنکھ مبارک کو ٹھنڈک کیسے پہنچائے؟ اس لیے کہ میری صحت مجھے ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے آقا میں مجبور ہوں۔ اگر میرے آقا کہہ دیتے تم کو، اگر میرے آقا کہہ دیتے زکوٰۃ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، ہر امیر لوگ جو ہے زکوٰۃ ادا کر کے کہہ دیتے یا رسول اللہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر کے آپ کے آنکھ مبارک کو ٹھنڈک پہنچا دیا ہے، اس وقت غریب طرف جاتے کہتے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو دولت نہیں ہے جو میں زکوٰۃ دوں اور زکوٰۃ ادا کر کے میں آپ کی آنکھ مبارک کو ٹھنڈک پہنچا دوں، میں ٹھنڈک کیسے پہنچا سکتا ہوں میرے آقا؟ میرے پاس تو دولت نہیں ہے، میرے پاس تو دھن نہیں ہے، میرے پاس تو روپیہ نہیں ہے، اس لیے میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اگر میرے آقا کہہ دیتے حج میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اے لوگوں حج کرو اور میری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاؤ، تو غریب طرف جاتے، مجبور طرف جاتے، مفلس طرف جاتے اور کہتے یا رسول اللہ میرے پاس تو دولت نہیں ہے، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میرے پاس تو دولت نہیں ہے جو میں خرچ کر کے مدینہ جاؤں اور حج کو ادا کر کے آپ کے آنکھ مبارک کو ٹھنڈک پہنچا دوں۔ اس وقت غریب طرف جاتے، غریب بیچارہ مجبور ہو جاتے، اس لیے میرے آقا جانتے تھے سب، اور سب علم میرے آقا کو ہے، اس لیے میرے نبی نے کہا اے لوگوں نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اب اس میں غریب نہیں دیکھا جائے
جائے گا, مجبور نہیں دیکھا جائے گا, مفلس نہیں دیکھا جائے گا, طاقتور نہیں دیکھا جائے گا, امیر نہیں دیکھا جائے گا, صحت نہیں دیکھا جائے گا. چلنے کی طاقت ہے, کھڑے ہو کے نماز پڑھو, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, بیٹھ کے نماز پڑھو, بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے, لیٹ کر کے نماز پڑھو, جس میں طاقت نہیں ہے بستر پہ لیٹ جاؤ, نماز ادا کرو. اب میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. اب امیر بھی کرے گا, غریب بھی کریں گے, مجبور بھی کریں گے, مفلس بھی کریں گے, لاچار بھی کریں گے, صحت والے بھی کریں گے, اور جس کو صحت نہیں ہے, کمزور ہے, وہ بھی ادا کر کے اپنے نبی کے آنکھ مبارک کو ٹھنڈک پہنچا دیں گے. میرے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. اب نماز کی جب بات آئی تو نماز کسی بھی صورت میں کسی کو معاف نہیں ہے. آپ چل رہے ہیں, چلنے کی طاقت نہیں ہے, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, بیٹھ کے نماز پڑھیے, فرض ہے آپ پر. بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے, لیٹ کر کے نماز پڑھیے. یعنی حد بلوغیت کو پار کرنے کے بعد موت کی آخری سانس تک نماز فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ مومنوں پر, ایمان والے پر. اے ایمان والو, تم پر نماز فرض ہے, نماز پڑھو. معاف نہیں ہے. ایک نماز چھوڑیں گے, دو نماز چھوڑیں گے, جتنے دن کی نماز چھوڑیں گے اتنے دن کی وہاں سزا ملے گی. اب آقا فرماتے ہیں کہ ایک نماز جو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے اس کو 2,80,00,000 برس جہنم میں جلایا جائے گا. اب حساب لگائیے کون کتنا دن نماز چھوڑ کے زندگی گزارے ہیں. اور بے نمازی اگر مر جاتے ہیں, لوگ اس کو دفن کر کے واپس آتے ہیں, آقا فرماتے ہیں کہ اب اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. پہلا عذاب یہ کہ اس کے قبر جو ہے آپس میں مل جاتی ہے, یعنی مٹی ہٹائے, ایک دیوار آپ کے دائیں ہے, ایک دیوار میت کے بائیں ہے, بیچ میں مردے کو رکھ کے واپس آتے ہیں نا. اب پہلا عذاب یہ کہ دونوں آپس میں دیوار سڑتی ہے, قبر آپس میں ملتی ہے. اب اس میں دفن ہونے والے میت کی ہڈیاں پیس کر کے وہ رکھ دیتی ہے, بالکل شورما بن جاتی ہے, اور اس وقت وہ چیختی ہے, چلاتی ہے, لیکن بچانے والا کوئی نہیں ہے. دوسرا عذاب یہ کہ اس کے قبر میں آگ دہکایا جاتا ہے, اور اسی آگ کے انگورے میں قیامت تک وہ انسان, وہ میت الٹ پلٹ کرتے رہتا ہے. کون جو نماز نہیں پڑھتا ہے. تیسرا عذاب کیا ہوگا؟ تیسرا عذاب اس کے قبر میں ایک سانپ مسلط کیا جائے گا. میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہے تو ذرا غور سے سنیے. اس کے قبر میں ایک سانپ مسلط کیا جائے گا, اور وہ سانپ گونگا نہیں, بولے گا اور کہے گا تو فجر میں نماز نہیں پڑھا تھا, ظہر میں نہیں پڑھا تھا, عصر میں نہیں پڑھا تھا, مغرب نہیں ادا کیا ہے, عشاء کی نماز نہیں پڑھا ہے, اب میں تمہیں کاٹوں گا. اللہ نے تیرے قبر میں مجھے اس لیے مسلط کیا ہے کہ میں تمہیں کاٹ کاٹ کے عذاب پہنچاتا رہوں. اب اس سانپ کا حال یہ ہوگا کہ اس کا ناخن لوہے کا ہے, اور اتنا بڑا ہے کہ جتنا کہ ایک آدمی ایک دن پیدل چل سکتا ہے, اتنا بڑا لوہے کا ناخن ہے. اور ایک بار اس کو ڈسے گا تو عالم یہ ہوگا کہ وہ انسان اتنا تڑپے گا کہ 70 گز زمین کے نیچے وہ دھس جائے گا ایک بار ڈسنے سے. کس کو ڈسے گا؟ سب کو نہیں. یہ سانپ سب کے قبر میں نہیں آئے گا, سب کے پاس نہیں آئے گا, صرف بے نمازیوں کے پاس آئے گا. ایک بار ڈسے گا 70 گز زمین کے نیچے دھس جائے گا, اور ناخن اتنا بڑا ہے کہ وہ سانپ پھر اس کو ناخن پنجے کے بل پکڑ کر کے اس کو اٹھا لے گا باہر,
پھر ڈسے گا، پھر اندر دسے گا، پھر اٹھائے گا، پھر دسے گا. یہ نماز ایک نماز سے دوسرے نماز تک کا یہ معاملہ چلتا رہے گا. اب اگر ظہر نہیں پڑھا ہے پھر ڈسے گا، مغرب نہیں پڑھا پھر ڈسے گا. تو اس لیے میرے بھائی نماز پڑھا کیجئے. آپ مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، تو آپ پر فرض لاگو ہوتا ہے کہ نماز پڑھیے. اور دیگر جو فرض ہے وہ جسم کے حساب سے لاگو ہوتا ہے. کہیں دولت ہے تب لاگو ہوا، کہیں طاقت ہے تب لاگو ہوا. لیکن نماز ایسی دولت ہے، نماز ایسی عبادت ہے کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے پھر بھی لاگو ہے، طاقتور ہے پھر بھی لاگو ہے، امیر ہے پھر بھی لاگو ہے، غریب ہے پھر بھی آپ پر لاگو ہے. پڑھا کیجئے، معاف نہیں ہے. اس لیے بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو روزہ رکھنے کی جس بوڑھے کے اندر طاقت نہیں ہے وہ روزہ نہیں رکھتے، معاف ہے. جب پھر ان کو طاقت آ جائے گی پھر اس پر فرض ہوگا، پھر وہ ادا کریں گے قضا کو. اور نماز طاقت نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھیے. یعنی جب تک دماغ سلامت ہے تب تک آپ پر نماز فرض ہے. حد بلوغیت پار کیے اور موت کی آخری شام تک، یوں کہیے آخری سانس تک کسی پر نماز معاف نہیں ہے. ہاں عورتوں کے لیے کچھ معاملہ ہے لیکن معاف اس کو بھی نہیں ہے، قضا ہے. اس لیے میرے بھائی ہمیشہ نماز پڑھا کیجئے. عورتوں پر اگر وہ معاملہ آ جائے تو ان پر روزہ کیا حضرت؟ روزہ کا قضا ہے، نماز معاف ہے. نماز معاف ہے، روزے کا قضا ہے. ایام ماہواری میں آئے تب وہ عورت کے لیے ہے. مردوں کے لیے کب معاف ہے؟ کس مرد پر معاف ہے ذرا میں بتا دے رہا ہوں. وہ مرد جو پاگل ہے، جو مجنون ہے.